बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल शर्क न्यूज़ के प्रोग्राम वीकेंड ब्रंच में मैं हूं आपका होस्ट अरशद अंजुम, और आज हम जिस शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो अरसा 35 साल से यूएई में बिज़नेस से वाबस्ता हैं। उन्होंने अपने बिज़नेस का आगाज़ ऑटो वर्कशॉप और ऑटो स्पेयर पार्ट्स के बिज़नेस से किया। उनका शुमार यूएई के मुमताज़ ट्रांसपोर्टर्स में होता है। मेरी मुराद शौकत ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन और बानी शौकत महमूद भट्ट साहब से है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मेरा आपसे सर पहला सवाल है कि जब आप यूएई तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त क्या सोचा था, क्या ख्वाब थे, क्या बन गए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अरशद अंजुम साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और अल शर्क न्यूज़ का चैनल का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप यूएई तशरीफ़ लाए थे तो उस वक़्त आप ऑटो वर्कशॉप के बिज़नेस से स्टार्ट किया, आपने आगाज़ किया, तो मुझे थोड़ी ये कहानी आप अपनी ज़ुबानी बताएं, अपना थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बताएं कि आप किस तरह से आपने आगाज़ किया। जी, मैं अरशद अंजुम साहब 1983 में दुबई में आया था और मैंने आके 3 साल जॉब की ऑटो वर्कशॉप में, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने वालिदैन की दुआओं के बदले में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, और तकरीबन 86-87 से लेके आज तक मैं अपना ही बिज़नेस कर रहा हूँ, जो कि मेरा शुरू स्टार्ट में बिज़नेस था ऑटो वर्कशॉप और ऑटो स्पेयर पार्ट, और उसके बाद मैंने ट्रांसपोर्ट का काम भी ज्वाइन कर लिया। नहीं, जब आपने ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस शुरू किया तो उस वक़्त साथ साथ दूसरा काम भी चल रहा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक मेरी तकरीबन 10 ब्रांचें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं ऑटो स्पेयर पार्ट में भी और ऑटो वर्कशॉप में भी, और ट्रांसपोर्ट के शोबे से भी हम लोग डील कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का जो शोबा है ये बड़ा मुश्किल शोबा जाना जाता है, तो 35 साल से आप इसी बिज़नेस के साथ वाबस्ता हैं, तो जो मुश्किलात दरपेश आपको आई ज़रा वो भी शेयर कर दीजिए हमारे साथ। मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आज तक मुझे किसी भी काम में कोई प्रॉब्लम या दुश्वारी नहीं हुई। मैं इंतहाई दयानतदारी से और मेहनत से काम किया है। दरअसल मेरा काम ऑटो वर्कशॉप से था और इस हवाले से मैं ट्रांसपोर्ट को समझता था, तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ ट्रांसपोर्ट के काम में और ऑटो वर्कशॉप और ऑटो स्पेयर पार्ट के काम में। मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की बड़ी ख़ास रहमत है कि आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त नहीं आया। मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे साथ हैं और मेरे बुज़ुर्गों की। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा पाकिस्तान आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और जब यूएई आए तो आपका शुरू से ये ख्याल था कि आप ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में आएंगे या कुछ और प्लान थे? मैं दरअसल पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट गुजरात का गाँव है जोड़ा कराना, वहाँ से मेरा तल्लक है, और मेरे वालिद साहब बचपन में फ़ौत हो गए थे, तो मेरे नाना अबू ने ही मुझे पाला है और मैं उनके पास ही वहाँ अपनी तलीम हासिल की है, और उसके बाद मैं दुबई आ गया अपने रुज़गार और कारोबार के सिलसिले में। और अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास एहसान है कि मैंने सिर्फ 3 साल ही जॉब की, उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। मेरे मामू उन्होंने मेरी सपोर्ट की फ़ाइनेंशली, और मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, और मेरे वालिदैन की दुआओं की वजह से आज मैं इस मंजिल पे हूँ। जो भी मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें कामयाबी मिली है। अच्छा, अभी बचपन की बात हम कर रहे थे, तो बचपन में बच्चे शरारती भी होते हैं, ज़हीन बच्चे जो होते हैं शरारत से बाज नहीं आते। आप शर्मीले थे, शरारती थे, या बचपन का कोई ऐसा वाक़या जो आप हमारे नाज़रीन के लिए शेयर करें कि कैसा था बचपन आपका? मैं समझता हूँ मेरा एक नॉर्मल बचपन था, ना ही बहुत ज़्यादा शरारती था और ना ही बहुत ज़्यादा मैं इतना ज़्यादा शरीफ था, लेकिन नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं घरों में, यही मेरा बचपन था नॉर्मल। तो पढ़ाई के दौरान जब आप पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे तो शरारतें उस वक़्त किया करते थे? पढ़ाई में मैं इतना ज़्यादा लायक नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि मैं अपने कारोबार और बिज़नेस में काफ़ी लायक हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा लायक नहीं था। मेरे तमाम जितने भी कज़न वगैरह हैं वो सब मुझसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं सबसे कम पढ़ा हुआ हूँ, और शायद मैं अपनी गुड लक शायद यही समझता हूँ, ये मेरी गुड लक है कि मैं बिज़नेस में आ गया, और बिज़नेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना चला रहा हूँ। जी भट्ट साहब, माशाल्लाह आप बड़े कामयाब बिज़नेसमैन हैं। तो ये एक बात देखने में ही कि ज़्यादातर बिज़नेसमैन जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और बिज़नेस में बड़े कामयाब होते हैं। इसके पीछे क्या एक साइकी है, किस तरह से यानी कि ये होता है? मैं समझता हूँ कि इसमें जो लोग अनपढ़ होते हैं उनको ज़्यादा उनकी कोशिश होती है कि दुनिया के साथ चलने की वो ज़्यादा जदोजहद करते हैं, और ज़्यादा जदोजहद करने से अल्लाह की ज़ात ने वो वसीला बना देती है कोई ना कोई, और वो लोग भी कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस आम हालात में मुश्किल बिज़नेस समझा जाता है, तो आप तो बड़े कामयाब ट्रांसपोर्टर हैं,
کس طرح لے کے چلے اس بزنس کو، آج کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ میں دراصل میرا بیسکلی کام جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آٹو ورکشاپ سے ہے. آٹو ورکشاپ اور ٹرانسپورٹ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں دونوں کام. اور میں ہمیشہ ہی محنت زیادہ سے زیادہ کرنے کو اس کو ترجیح دی ہے. اور میں کبھی محنت کرنے سے کبھی میں تھکا نہیں اور کبھی مجھے پریشانی نہیں ہوئی. میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنا پسند کرتا ہوں. اور مجھے جو بھی انسان میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے وہ اپنے کامیاب بزنس میں ہو ہی جاتا ہے. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ کامیاب ہوئے اپنے بزنس کے اندر، آپ کی نئی نسل جو ہے، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹاتے ہیں؟ جی الحمدللہ جی، میرے 2 ہی بچے ہیں جس میں ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. اور میرا بیٹا اللہ کا خاص شکر ہے جس پہ مجھے پراؤڈ ہے. میں الحمدللہ کہتا ہوں کہ وہ میرا بیٹا بھی جو ہے وہ میرے بزنس کو پسند کرتا ہے اور وہ مجھے کافی سپورٹ بھی کر رہا ہے میرے ہی بزنس میں. آپ کے بیٹے کے آپ کے ساتھ آنے سے بزنس میں نئی جہت تو متعارف کی ہوں گی؟ نئی چیزیں بھی متعارف میرے بیٹے نے کروائی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ میرا بیٹا اس بزنس میں آیا میں اپنے آپ کو بڑا ریلیکس اور میں بڑا ایزی اور کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں، کیونکہ جو کافی ساری ہیں جو ذمہ داری تھی وہ میرے بیٹے نے اٹھا لی ہیں. اچھا، جو محنت آپ نے کی تھی اس بزنس کو بنانے کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ کا بیٹا اس کو آگے لے کے جا رہا ہے؟ جی ارشد صاحب، جیسے آپ نے پوچھا میرے بیٹے کے متعلق، میرا بیٹا بہت زیادہ محنتی ہے اور انتہائی زیادہ دلچسپی سے وہ اپنے بزنس کو ٹائم دیتا ہے. اور میں اللہ کا بڑا خاص شکر گزار ہوں کہ وہ اس بزنس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیتا ہے اور میں اپنے آپ کو بڑا کمفرٹیبل اور ایزی فیل کرتا ہوں. اگر آج ہم کمپیریزن کریں آپ کا اور آپ کے بیٹے کا اس آغاز میں، جیسے آپ کے بیٹے نے آغاز کیا، تو آپ کہاں کھڑے تھے اور بیٹا آج کہاں بزنس کو لے کے چل رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا تقریباً، میری فیلنگ یہ ہے کہ الحمدللہ شاید میں بھی اپنے آپ کو کافی محنتی سمجھتا تھا، لیکن بیٹا میرا شاید مجھ سے بھی زیادہ محنتی ہے. اور میری دعائیں اس کے ساتھ کہ اللہ کی ذات اسے کامیابیاں دے اور اللہ کی ذات اسے اپنی زندگی میں کوئی دکھ نہ دکھائے. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ بزنس کے ساتھ ساتھ آپ کو ثقافت کے ساتھ بھی دلچسپی ہوگی، سیاحت کے ساتھ بھی دلچسپی ہوگی، تو کیسا آپ کا زندگی کا ایکسپیرینس رہا سیاحت کا؟ میں جو سیر و تفریح کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو میں تقریباً سمجھتا ہوں کہ پورا یورپ اور امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں نے گھومے ہوئے ہیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کی گڈ لک سمجھتا ہوں اور خوش نصیب انسان ہوں کہ دل کی تمام خواہشاتیں میری رب نے پوری کی ہیں. تو ویسے اگر آپ پوچھیں کہ کون سا ملک مجھے اچھا لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے UK جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ملک، کیونکہ ایک ان کی اپنی ہسٹری ہے اور اس کے علاوہ ان کا کلچر، اور اس کے علاوہ جو مین ریزن ہے میرے عزیز و کار رشتہ دار کافی زیادہ ہیں وہاں اور مجھ سے سارے بڑے ہیں اور مجھے بہت زیادہ وہ محبت بھی دیتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان سے بھی زیادہ انگلینڈ اگر جاؤں تو وہاں میں اپنے آپ کو میں کمفرٹیبل اور ایزی سمجھتا ہوں اور مجھے وہاں محبت اور پیار زیادہ ملتا ہے. تو اس کے بعد اگر آپ پوچھیں تو میں امریکہ اور کینیڈا کو ترجیح دیتا ہوں، وہ بھی خوبصورت ترین ملک ہیں وہ بھی. اچھا بٹ صاحب، امریکہ، کینیڈا اور UK آپ کے پسندیدہ ملک، بزنس آپ کا UAE کے اندر ہے، یہاں بزنس کرنا کتنا اچھا لگتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اس بزنس کو یورپ، UK یا امریکہ میں بھی لے کے جائیں؟ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہر انسان کی مختلف چوائس ہوتی ہیں. جیسے کہ ملک وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں امپریس ہوں UK سے، اور اس کی میرے حال میں یہ خاص وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی میرے وہاں عزیز و کار رشتہ دار ہیں، جس میں سب سے پہلے میرے ماموں ہیں اور اس کے بعد میرے ماموں کے بیٹے ہیں اور اس کے بعد بھی جتنے بھی ہمارے وہاں رشتہ دار ہیں، وہ بہت زیادہ محبت دیتے ہیں. اس وجہ سے مجھے وہ ملک اچھا لگتا ہے. لیکن کاروبار کے حوالے سے میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ سیف سمجھتا ہوں UAE میں. یہاں کا قانون میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے، گورنمنٹ بزنس مین کی کافی زیادہ سپورٹ کرتی ہیں اور میں اپنے آپ کو یہاں کمفرٹیبل سمجھتا ہوں. بزنس میں صرف UAE میں ہی کرنا چاہتا ہوں. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ بزنس میں آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے، اور اس کے علاوہ ادب اور شاعری سے بھی کوئی آپ کا لگاؤ ہے؟ ادب اور شاعری میں بہت زیادہ نہیں، بہرحال تھوڑا بہت جو ہے اس میں بھی میرا شوق ہے. جیسے کہ آفتاب اقبال صاحب، ان کو میں پسند کرتا ہوں. آغا ماجد صاحب، سلیم البلہ صاحب،
ناصر چنیوٹی، سارہ نسیم صاحبہ، اور جتنے بھی جو پرانے گانے والے لوگ ہیں جیسے مہندی حسن صاحب ہیں، ان لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ آپ کو کون سا گانا پسند ہے؟ اگر آپ حقیقت پوچھیں تو مجھے جو غمگین اور دکھی گانے ہیں وہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اس کی خاص وجہ؟ میں اس کی وجہ کو خاص نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ گانے اچھے لگتے ہیں۔ جیسے کہ ایک گانا میں اکثر گنگناتا بھی ہوں کہ جو درد ملا اپنوں سے ملا، غیروں پہ شکایت کیا کریں۔ کیا کوئی لڑکپن میں عشق ہوا یا کوئی محبت کی وجہ سے غمگین گانے؟ نہیں، ایسی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو ترجیح دی ہے وہ زیادہ سے زیادہ محنت، کاروبار اور اپنے آپ کو امپروو کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا، میرا زیادہ تر شوق اور ترجیح انہی کاموں سے ہے۔ 2 سال پہلے آپ کے بیٹے کی ماشاءاللہ شادی بڑی دھوم دھام سے دبئی میں ہوئی اور اس کے چرچے بڑی دور تک تھے، میڈیا نے بھی کور کیا، تو آپ کو کیسا لگا کہ کیسا تھا وہ ایونٹ آپ کے بیٹے کی شادی کا؟ میرے بیٹے کی برات جو ہے وہ یو کے مانچسٹر سٹی میں گئی تھی، وہاں سے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، اور میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا کہ پہلے فنکشن سے لے کے آخری فنکشن تک یو کے میں چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے لوگوں تک انہوں نے بہت زیادہ میری اس خوشی میں شامل ہوئے اور میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے پیار دیا اور میرے بیٹے کو، تو میں بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں کہ وہاں جو میرا فنکشن تھا یو کے کا تمام A to Z تک وہ بہت زیادہ اچھا وہاں گزرا۔ اور اس کے بعد ہم نے ولیمہ اپنے بیٹے کا دبئی میں کیا، جس میں ہمارے کافی سارے رشتہ دار جو ہے وہ انگلینڈ سے بھی دبئی تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد پاکستان سے بھی کافی ہمارے دوست عزیز وقار رشتہ دار آئے تھے۔ اور یہاں بھی ہم نے جو فنکشن کیا تھا، میرے جتنے بھی دوست ہیں جس میں جمیل صاحب ہیں اور اس کے بعد چودھری ثاقب صاحب ہیں، میرے خیال میں تمام لوگوں کا نام لینا تو مشکل ہوگا، ایک ہمارے دوستوں کا پنجاب گروپ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے دوست تھے آپ بلیو نہیں کر سکتے اور میں الفاظوں میں بتا نہیں سکتا، سبھی دوستوں نے خوشی میں بہت زیادہ شمولیت کی، اور میں اپنے آپ کو اس والے سے بھی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میرے دوستوں نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات مجھے زندگی اور تندرستی دے، میں ان دوستوں کے بچوں کی شادیوں پہ بھی جا کر اسی قسم کی ہی خوشی کا اظہار کر سکوں اور ان کے ساتھ خوشی میں شامل ہو سکوں۔ شادی کی بات چل نکلی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں، آپ کی شادی پسند کی تھی یا والدین کی مرضی سے، اور کیا آپ کی شادی بھی اسی دھوم دھام سے ہوئی تھی؟ میری شادی ایک ارینج میرج تھی، تو میری والدہ صاحبہ نے وہ رشتہ سلیکٹ کیا تھا، اور اس زمانے کی بھی میری شادی بھی ایک اچھی شادی ہوئی تھی، اللہ کی رحمت تھی مجھ پر، اور اس وقت میری شادی بھی میرے ماموں نے ہی کی تھی دھوم دھام سے، اور آج میرے بیٹے کی شادی جو ہے وہ بھی میرے ماموں نے ہی پورا کنٹرول، پورا جو سسٹم تھا وہ انہی کے ہاتھوں میں تھا، تو انہوں نے ہی میرے بیٹے کی بھی شادی کی ہے، اور میں خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میری شادی بھی میرے ماموں نے کی اور میرے بیٹے کی شادی بھی میرے ماموں نے کی، اور میں سمجھتا ہوں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ کی ذات تندرستی اور زندگی میرے ماموں محمد افضل ملک صاحب جو یو کے میں ہے، ان کو اللہ کی ذات اتنی زندگی دے کہ میرے پوتے اور پوتیوں کی بھی شادی وہ ارینج کریں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ ناظرین، شوکت بٹ صاحب سے بڑی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔